نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بعد حمد و صلاۃ اللہ کریم جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کی توفیق خاص سے آج ہم اس کے گھر میں حاضر ہیں. اللہ کریم آپ کی اور میری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ کریم جل جلالہ اس میں ارشاد فرماتے ہیں: فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہ وہ لوگ فَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لانے کے بعد فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، اور پھر فرمایا کہ جس نے میرے نبی کی تعظیم و تکریم کی، میرے نبی کی عزت کی، اور ساتھ فرمایا وَنَصَرُوهُ، اور جس نے میرے نبی کی مدد کی، چاہے وہ حالت جنگ ہو یا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہو، اور اس پر عمل کر کے میرے نبی کی مدد کرے. اور آگے فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ نور جو حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم نے نازل کیا، یعنی کہ قرآن کریم. اور آگے فرمایا ان چار چیزوں کے بعد
جو یہ 4 کام کرے گا، میرے نبی پر ایمان بھی لائے گا، میرے نبی کی عزت و تکریم کرے گا، میرے نبی کی ہر معاملے میں مدد کرے گا، اور جو ہم نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کیا اس پر بھی ایمان لائے گا۔ فرمایا جس نے یہ 4 کام کیے، فرمایا اولئک هم المفلحون، تو یہی وہ حقیقت میں لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ حضرات گرامی، کتنی خوبصورت قرآن نے یہ تشریح فرمائی کہ جو بھی بندہ میرے نبی کے معاملات میں میرے نبی کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہی بندہ اصل میں فلاح پانے والا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اپنی شریعت کے مطابق تعلیمات جو عطا فرمائیں، ایسے ہی منوعاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میرے اور آپ کے نبی کی بات کو مانتے، اس پر یقین رکھتے، جو میرے کریم آقا حکم دیتے اس کی تعمیل کیا کرتے تھے۔ آج ہم معاشرے میں ہر بندہ ہمیں مومن مسلمان کہتا ہے، کیونکہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب امتی ہیں، لیکن ہم اصل میں صحیح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو آج بھی نہیں مانتے۔ صحابہ کرام تو اپنی جانیں قربان کر دیا کرتے تھے، جو ہی سرکار نے جو حکم ارشاد فرمایا فوراً تعمیل کرتے، لیکن آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مان کر دنیا اور تمام عالم اسلام میں ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ مرد کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ سونا پہنے۔ ایک مثال کے طور پر میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے خود بھی انگوٹھی بنوائی سونے کی، لیکن جب اللہ کریم جل جلالہ کی طرف سے حکم آیا کہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، حضور نے خود بھی وہ ترک کر دی پہننا، اپنے صحابہ کو بھی منع کیا۔ حضور گلی میں جا رہے ہیں، حضور کے ساتھ ساتھ چند صحابہ تھے، ان میں ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی۔ سرکار نے اس صحابی کو کہا کہ اے میرے صحابی، میں نے تو مرد کو سونا پہننے سے منع کیا تھا، کیونکہ یہ سونا مرد کے لیے ایسے ہے کہ جیسے وہ آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں پہن رہا ہے۔ میں نے تو سونا مرد کے لیے حرام قرار دیا ہے، تم نے یہ انگوٹھی کیوں پہنی ہوئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس صحابی کا ہاتھ پکڑا، اس کے ہاتھ سے خود انگوٹھی کھینچ کر زمین پر پھینک دی۔ سرکار چلتے بنے، وہ صحابی انہوں نے بھی انگوٹھی کی طرف دیکھنا گوارا نہ کیا، ایسے ہی چلتے رہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر چلے گئے تو ان کے ایک ساتھی صحابی نے کہا، یار انگوٹھی اٹھا لو، اس کو بیچ کر اپنے گھر کے لیے کوئی ضرورت کی چیز لے لینا۔ سرکار نے صرف پہننے سے منع کیا تھا، استعمال ویسے تو کر سکتے، لیکن وہ صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، لیکن دل سے لائے، اپنی جان مال اولاد ہر کچھ قربان کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے، انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا اپنے صحابی دوست کو۔ فرمایا کہ جس چیز کی طرف میرے رسول دیکھنا گوارا نہ کریں، میں اس چیز کو اپنے استعمال میں لانا گوارا ہی نہیں کرتا۔ حضرات گرامی، وہ صحابہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر شریعت محمدی سیکھی، تو وہی صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کو
ہر آپ کے ارشاد کو اپنے تمام اعمال تمام کاموں سے پہلے سرکار کے حکم کو آپ کی تعمیل حکم کی کرتے۔ تو یہی اسلام نے ایک نظام دیا ہے کہ حقیقی طور پر فلاح پانے والے یا مومن وہ لوگ ہیں جو میرے رسول کی بات پر ایمان لاتے ہیں، جو وہ حکم دیں ان کی تعمیل کرتے ہیں، جس سے منع کریں میرے صحابہ وہ رک جاتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات کی کہ ایک حضور کے صحابی وہ ان کی شادی ہوئی، ان کا نام حنظلہ سرکار کے صحابی ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم اور سرکار کی حدیث کی تعلیم لی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی جن کا نام حضرت حنظلہ، اور وہ ان کی شادی ہوئی، شادی کی رات تھی، شب زفاف تھی، پہلی رات تھی شادی کی۔ شادی کے دن رات کو اپنی بیوی کے پاس گئے، ہم بستر ہوئے، ابھی اپنے کمرے میں موجود تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ کفار ہمیں تنگ کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ ان سے جنگ کی جائے۔ حضور نے اپنے ایک صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ مدینہ کی گلیوں میں ہوکا لگاؤ، اعلان کرو کہ لوگو اے میرے صحابہ کہ تیار ہو جاؤ، اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے جہاد کا حکم آ گیا ہے، جہاد کی تیاری کرو۔ جو ہی حضرت حنظلہ کی گلی سے وہ صحابی گزرے، انہوں نے ہوکا لگایا کہ سرکار حکم فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں نکلو، اپنے معاملات چھوڑو اور اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت حنظلہ نے سنا، فوراً نکلے۔ بیوی نے کہا آج تو پہلی رات ہے، آج تو پیار سے باتیں کریں گے، ابھی کیا جلدی ہے، صبح سرکار نے جانا ہے جہاد پہ۔ حضرت حنظلہ نے کہا کہ جب اب میرے کانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سن لیا ہے تو اب میں گھر چین سے نہیں بیٹھوں گا، میں تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ ابھی غسل جنابت نہیں کیا، طہارت کے لیے غسل نہیں کیا، اسی حالت میں نکل پڑے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جنگ کے لیے چلے گئے۔ جنگ میں گئے، بڑی بہادری سے لڑے اور شہید ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ جاؤ حنظلہ کا پتہ کرو کس پوزیشن میں کیا حال ہے۔ صحابہ نے ڈھونڈا، کوئی نہ ملے۔ سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ میں تجھے ایک خوشخبری دوں، وہ میرا پیارا حنظلہ صحابی جس کی پہلی رات تھی، شب زفاف تھی، ابھی اس نے طہارت کا غسل نہیں کیا تھا، وہ میری بارگاہ میں آیا، میرے حکم پر اس نے جنگ کی اور اللہ کی راہ میں شہید ہوا۔ سرکار نے فرمایا اسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اسے زمین و آسمان کے درمیان اللہ کے فرشتے ایک چاندی کے تشت میں رکھ کر بادلوں کے پانی سے اس کو غسل دے رہے ہیں، وہ تمہیں یہاں نہیں ملے گا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات مکمل کی، وہ صحابی رشک کرنے لگے کہ حنظلہ کتنے مقدر والا صحابی ہے، جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہوکا سنا، اپنے معاملات چھوڑے، اپنی بیوی کو چھوڑا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان کر جہاد میں آ گئے اور شہید ہوئے، اور اللہ کریم جل جلالہ نے ان کو انعام یہ دیا کہ ان کی میت کو فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اتنا کرم تب ہوا کہ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ان کے کانوں میں پڑا، انہوں نے اپنی زندگی کی تمام خوشیوں کو، تمام رعنائیوں کو پیچھے چھوڑ کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سرکار نے جب یہ فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس کو تو حضرت حنظلہ کو تو فرشتوں نے غسل دیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب یہ حکم مکمل ہوا، صحابہ چلے گئے، جنگ میں شریک ہوئے۔ جب فارغ ہوئے تو بعد میں انہی صحابہ نے دیکھا کہ حضرت حنظلہ کی میت موجود ہے اور حضرت حنظلہ کا جسم ایسے تر ہے جیسے ابھی کسی تازہ پانی سے ان کو نہلایا گیا ہے۔
حضرات گرامی یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، اور ایمان بھی ایسے لائے جو ہی سرکار نے حکم ارشاد فرمایا فوراً حاضر ہو گئے۔ حضرات گرامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وجہ سے ہمیں فرمایا کہ اے لوگو میرے صحابہ جو ہیں وہ کوئی عام نہیں ہیں، وہ تو چاند ستاروں کی طرح ہیں، ان سے تمہیں نور ملے گا، علم کی روشنی ملے گی۔ حضرات گرامی اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو تعلیمات دیں، جو قرآن کریم کی تعلیمات دیں، صحابہ نے منو عن اسی طرح وہی جس طرح قرآن کریم نے کہا فَالَّذِينَ آمَنُوا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وَعَزَّرُوهُ اور میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ حضور کی ہر بات کو منو عن ہر وقت اسی صورت میں رہتے کہ جو ہی سرکار کا ارشاد ہو ہم اس کی تعمیل کریں۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ہم نے چھوڑ لیا، ہم مسلمان کے تو کہلاتے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی تعمیل کرتے ہیں، نہ ان کی سیرت کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں۔ آج ہم عاشق رسول تو ہیں، لیکن آج ہم اپنا زندگی کا رہن سہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کے مطابق ہم نہیں کرتے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں خریم اسدی، بڑے خوبصورت بڑے پیارے بالوں والے، سرکار نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ خریم اسدی بڑا پیارا نوجوان ہے، بڑا اچھا نوجوان ہے، اگر وہ میری سنت کے مطابق اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کر لے اور اپنی جو زلفیں جو انہوں نے بار رکھے ہوئے ہیں وہ میری سنت کے مطابق کر رہے تو بڑا اچھا نوجوان ہے۔ کسی نے حضرت خریم اسدی کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کا ذکر ہوا، انہوں نے پوچھا سرکار نے کیا فرمایا؟ لوگوں نے بتایا کہ سرکار نے کہا کہ تو بڑا اچھا نوجوان ہے، اگر تو میری سنت کے مطابق شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھا کر اور اپنی زلفوں کو میری سنت کے مطابق بنا لے تو بڑا اچھا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت خریم اسدی نے اسی محفل میں بیٹھے ہی وہیں ایک صحابی کو بھیجا، دوست کو بھیجا کہ جاؤ ابھی کینچی لے آؤ اور اسی وقت اپنے بالوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق رکھ لیا۔ حضرات گرامی صحابہ دنیا میں تبھی کامیاب تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی تعمیل کیا کرتے۔ حضرات گرامی اب آنے والے 2 دنوں میں 17 رمضان المبارک کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے ساتھ جنگ کی، اس حوالے سے بھی میں چند گزارشات پیش کرتا ہوں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمانے کے 12 یا 13 سال بعد تک جو کفار تھے، جو کفار مکہ تھے، انہوں نے سرکار کو ہر قسم کی تکلیف دی، اذیتیں پہنچائی، سرکار کے صحابہ کو پریشان کیا، ان کو جسمانی اذیتیں دی، ان کی عزتیں لوٹنے کی کوشش کی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مدینہ میں تشریف فرما تھے۔ سرکار کو پتہ چلا کہ ایک مکہ والوں کا کافروں کا قافلہ ہمارے مدینہ کے قریب سے گزر رہا ہے، وہ مدینہ سے تقریباً 80 میل تھا اور مکہ شریف سے 200 میل تھا۔ تو سرکار نے کہا کہ اے میرے صحابہ کہ آج ذرا ان کو تھوڑا سا بتائیں نا کہ اب اسلام مضبوط ہو گیا ہے، کہ اب میرے محمد کے جو دوست ہیں، میرے اصحاب ہیں، وہ اب مضبوط ہو گئے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کر بدر کے مقام پر وہاں سرکار پہنچے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے کفار مکہ وہاں موجود تھے اور بہت زیادہ تعداد، 1000 سے زائد تعداد میں۔ اب کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے میں مختصراً تھوڑا سا عرض کروں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر پہنچے جو تعداد میں بالکل کم تھے، صرف 300
113 صحابہ تھے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں مہاجرین اصحاب بھی تھے، انصار بھی تھے۔ سرکار نے حضرت صدیق اکبر کی طرف دیکھا کہ کیا خیال ہے، جنگ کی جائے یا نہ کی جائے؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، صدیق تو آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہے، آپ جو حکم دیں گے میں حاضر ہوں۔ اس کے بعد سرکار نے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا۔ حضرت عمر آپ کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ، عمر تو کب کا انتظار کر رہا ہے کہ جب ان کے ساتھ ہمارا آمنا سامنا ہو تو ہم سارے بدلے ان سے لیں، ہم اپنا ویر پورا کریں۔ اس کے بعد سرکار نے جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی طرف دیکھا۔ سرکار علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ، میری تو تلوار کو زنگ لگ رہا ہے، میں تو کب سے یہ دعائیں کر رہا ہوں کہ ان لوگوں نے ہمیں بڑی تکلیف پہنچائی، کبھی آمنا سامنا ہو تو ان کو بتائیں کہ اسلام کیا چیز ہے۔ یہ جب باتیں ہوئیں تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انصار صحابہ کی طرف دیکھا، تو ان انصار صحابہ کی جب طرف دیکھا تو حضرت مقدار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ، آپ اگر ہم سے یہ عہد لینا چاہتے ہیں تو عہد کی ضرورت نہیں ہے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ اب تو جان یا تیرا خدا جانے، ہم جنگ نہیں کریں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ، ہم وہ لوگ نہیں ہیں، آپ اگر ہمیں عرب کی آخری حد تک لے جائیں گے ہم اس حد تک جائیں گے، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، جو حکم کریں۔ اسی طرح ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ، ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں تھا، آپ کے کہنے پر، آپ کے حکم پر، آپ کے بتانے پر ہم نے تو اللہ پر بھی ایمان حاملہ ہے۔ یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو ہم، اگر آپ سمندر میں حکم دیں تو ہم سمندر میں چھلانگے لگا دیں گے، یا رسول اللہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ بڑے وہ پرجوش لمحے تھے، ان میں ایک حضور کے صحابی ہیں حضرت سعد ابی وقاص، ان کے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص، وہ بڑی چھوٹی عمر کے تھے۔ تاریخ اسلام میں آتا ہے کہ وہ چھوٹے 12-13 سال کی عمر میں تھے۔ وہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بھی اگر قبول فرمائیں تو میں بھی حاضر ہوں جنگ کے لیے۔ سرکار نے فرمایا تو ابھی بہت چھوٹا ہے، تیرا بھائی جو ہے وہ لڑے گا۔ وہ تاریخ اسلام میں آتا ہے کہ حضرت عمیر وہ انہوں نے ایڑیاں کھڑی کر لیں اور پنجوں پہ کھڑے ہو گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ، میں عمیر، آپ مجھے کمزور نہ سمجھے، انشاءاللہ آپ جہاں حکم کریں گے میں وہاں مر مٹنے اور کٹنے کے لیے تیار ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شہید ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے دعا فرمائی کہ یا رب العالمین، یہ میرے چند تھوڑے سے صحابہ، ڈھیر سارے کفار ہیں، بہت زیادہ تعداد ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی بہت زیادہ ہے، جانور گھوڑے اونٹ بہت زیادہ ہیں، میرے صحابہ کے پاس تو اسلحہ بھی تھوڑا ہے، گھوڑے بھی کم ہیں، ویسے بھی تعداد کم ہے، اونٹ بھی کم ہیں، زریں بھی کم ہیں، یا رب العالمین اگر یہ چند لوگ، چند میرے صحابہ آج شہید ہو گئے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ جناب جبرائیل اسی وقت اللہ کے اذن سے حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ آپ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ جنگ کریں، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ سے یہ روایت ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بدر میں کنویں کے قریب کھڑا تھا اور اپنے چلو بھر بھر کے میں ڈول میں ڈال رہا تھا پانی، تو میرے پاس سے یکدم ایک تیز ہوا، بہت زیادہ تیز ہوا گزری، میں نے آج تک اتنی تیز آواز ہوا کی نہیں سنی تھی۔ آپ فرماتے ہیں، جناب علی فرماتے ہیں، ایک دفعہ ہوا گزری، دوسری دفعہ گزری، تیسری دفعہ گزری، میں نے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اے علی، یہ اللہ کی طرف سے پہلی ہوا جو تھی وہ جناب جبرائیل امین تھے، دوسری ہوا جو گزری وہ جناب میکائیل علیہ السلام تھے، اور تیسری جو ہوا گزری وہ جناب اسرافیل تھے، اور اللہ
اللہ کریم نے ان تینوں فرشتوں کے ساتھ 1000 کا لشکر بھیجا جو ہمارے لیے ہماری مدد کریں گے، ہمارے ساتھ لڑیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ شدید جرت اور بہادری کے ساتھ لڑے، اور اللہ کریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس غزوہ میں آپ کی مدد کے ساتھ اللہ کریم نے ان کو کامیاب کیا۔ حضرات گرامی، وہ صحابہ جو ہر وقت میرے نبی پر مر مٹنے کے لیے تیار رہے، حضور نے آپ ان صحابہ کو ایک خوشخبری دی۔ سرکار نے فرمایا وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، فرمایا اللہ کریم جل جلالہ کی طرف سے مجھ تک یہ پیغام پہنچا ہے کہ اے میرے حبیب، ان صحابہ کو پیغام دے دو جن صحابہ نے آپ کے ساتھ مل کر اس جنگ میں شرکت کی، ہم نے ان کی مغفرت کر دی، اب جو وہ چاہیں وہ کام کریں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد خود ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے جن صحابہ نے میرے ساتھ شرکت کی، میری مدد کی اور اس جنگ میں میرا ساتھ دیا، فرمایا کہ اللہ کریم جل جلالہ انشاءاللہ ان کو کبھی جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ حدیث پاک میں انشاءاللہ کے الفاظ ہیں۔ حضرات گرامی، جس بات پر انشاءاللہ میرے نبی کہہ دیں وہ کبھی بات رد نہیں ہوتی۔ حضرات گرامی، وہ صحابہ جنہوں نے اپنے مال، جان، اولاد، عزت کے ساتھ سرکار کی نصرت اور مدد کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل حال رہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے وہ انشاءاللہ ان کی بخشش ہوگی۔ یہ تو وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے مال، جان پیش کیے اور شہادت کے بعد ان کے گھر والوں نے بھی کبھی کوئی پریشانی ظاہر نہیں کی۔ اسی جنگ بدر کے بعد جنگ احد میں سرکار نے اعلان فرمایا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ کفار کے مقابلے میں جنگ کی جائے۔ ایک عورت نے سنا کہ باہر گلی میں کوئی حکا لگا رہا ہے کہ اللہ کے نبی جنگ کے لیے ارشاد کر رہے ہیں کہ لوگوں تیار ہو جاؤ۔ وہ عورت، اس کا ایک 3 سالہ بیٹا، وہ اس نے اٹھایا اور باہر چلی۔ عورتیں نے پوچھا کدھر جا رہی ہو؟ یہ حکم تو مردوں کے لیے بھی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی میں نے جنگ بدر میں اپنا باپ شہید کرایا، اپنا خامن شہید کرایا، اپنا بھائی شہید کرایا، اب میرے پاس اور کوئی جوان نہیں ہے کہ میں اس جنگ میں وہ سرکار کے سامنے پیش کروں۔ وہ چھوٹا 3 سالہ بچہ لے کر حاضر ہوئی۔ جب مسجد نبوی میں پہنچی، حضرت بلال حبشی سامنے کھڑے تھے۔ عرض کی کہ اے بلال، سرکار سے اگر 2 لمحے میری ملاقات کرا دو تو بڑی بات ہے۔ حضرت بلال حبشی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک عورت آپ سے ملنا چاہ رہی ہے۔ سرکار ملے، کہا عورت اے خاتون بتا کیوں حاضر ہوئی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس کوئی جوان آدمی نہیں، نہ میرا بیٹا ہے نہ اور کوئی بھائی ہے جو میں آپ کی راہ میں پیش کروں۔ یا رسول اللہ، جنگ بدر میں میرا والد شہید ہوا، میرا خاوند شہید ہوا، میرا بھائی بھی شہید ہو گیا، اب میرے پاس ایک بیٹا ہے جو جوان نہیں ہے، صرف 3 سال کا ہے۔ یا رسول اللہ قبول فرمائیں اس کو، ہے تو چھوٹا لیکن یہ اس کو قبول فرمائیں۔ سرکار نے مسکرا کر کہا کہ اے خاتون، اب یہ بچہ کیا کرے گا، ہمارے کس کام کا ہے؟ خاتون کہنے لگی یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس اسلحہ کی کمی ہے، تلواروں کی کمی ہے، نیزوں کی کمی ہے، ڈھال موجود نہیں ہے، تو یا رسول اللہ اس کو صرف اس لیے رکھ لیں کہ جب کفار آپ پر حملہ کریں گے تو یا رسول اللہ اس کو آگے کر دینا، اس کو ڈھال کی طرح استعمال کرنا۔ یا رسول اللہ میرا بیٹا قبول فرمائے۔ سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا خاتون جا، چلی جا۔ اس سے بیٹا پکڑا، سرکار نے سینے سے لگایا، اس کا ماتھا چوما، فرمایا خاتون جا، چلی جا، انشاءاللہ قیامت کے دن تجھے شہداء کی ماں کہہ کر پکارا جائے گا۔
حضرات گرامی ان لوگوں میں کتنا جوش تھا کہ جو ہی سرکار کا جو حکم ہوتا تعمیل کے لیے فوراً نکل چلتے۔ حضرات گرامی روایات میں آتا ہے سرکار نے اس کو بچہ دے کر فرمایا کہ تجھے یہ شوق ہے نا کہ تو شہید کی ماں کہہ کر پکاری جائے، جا تیرے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن جب تجھے پکارا جائے گا تو شہید کی ماں کہہ کر پکارا جائے گا۔ حضرات گرامی آج ہمارے دلوں میں اسلام کے لیے جذبہ موجود نہیں ہے، اسی تو تمام عالم اسلام میں ہم مسلمان اب رسوا ہیں، پریشان ہیں۔ حضرات گرامی یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو ہم نے چھوڑ دیا، اور اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے اے کشتیے امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن پہنچا ہے۔ اور ایک شاعر نے تو قلم توڑ دیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ حضرات گرامی آج بھی دیکھ لیں یہ یہودی یہ عیسائی ہمیں پریشان کرتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، سرکار کے فرمان کو چھوڑ دیا۔ اللہ کریم آپ کا اور میرا حامی و ناصر و وما الا البلاغ۔